السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عثمان میمن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آئینی ترمیم سینٹ سے منظور کروائی جا چکی ہے اس وقت، اور قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ جس وقت یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت تک جو مسودہ مجھے ملا ہے اور جو مختلف میڈیا کے نمائندگان، رپورٹرز اور میڈیا چینلز جو مسودہ رپورٹ کر رہے ہیں، اس مسودے سے جو چیزیں مجھے سمجھ آئی ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ پورے پاکستان کو اور میرے ویورز تک میں پہنچاؤں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کروں کہ یہ آئینی مسودہ ہے کیا، اس سے کیا فرق پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ تحریک انصاف کو کیوں اس سے اختلاف تھا، مولانا صاحب اس سے کس طریقے سے راضی ہوئے، مولانا صاحب نے اس میں کیا کیا ایڈیشنز کی، اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو کیا فوائد حاصل ہونے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں اور اپنے کامنٹ سے ضرور آگاہ کریں تاکہ میں اپنے کانٹینٹ کو مزید امپروو کر سکوں۔ اب آتے ہیں اپنی آج کے ٹاپک کے اوپر۔ سب سے پہلی چیز، اچھا میں اس ویڈیو میں صرف موسٹ امپورٹنٹ جو آئینی ترمیم کی شقیں ہیں ان کے اوپر بات کروں گا۔ تمام آئینی شقوں کے اوپر میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، ڈیٹیلڈ ہو جائے گی۔ بہتر یہ کہ جن شقوں سے بہت زیادہ فرق پڑنے والا ہے، جو بون آف کنٹینشن تھی، جو کسی پارٹی کو فائدہ دیں گی یا نقصان دیں گی، اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور کیا تبدیلیاں آئیں گی جس سے میجر ڈیولپمنٹ جو ہیں اس کے حوالے سے، میجر جو ایشوز ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آئین کے آرٹیکل 9A کی، جو سب سے پہلی ترمیم ہے جس کو میرے خیال سے ڈسکس کرنا چاہیے۔ دی موسٹ امپورٹنٹ، دی موسٹ کروشل جو اس وقت پوری دنیا کا مسئلہ ہے، انوائرمنٹ، ماحولیات۔ تو اس میں جو بیسک ہیومن رائٹس کا سیکشن ہے اس میں تمام پاکستانیوں کے لیے انوائرمنٹ اور سیف، ہیلدی، کلین اینڈ سسٹینیبل انوائرمنٹ، ماحولیات کے حوالے سے ان کو یہ حق دیا گیا ہے کہ کوئی ان کے ماحول کو خراب نہ کرے، اور یہ ہر پاکستانی کا بیسک رائٹ ہوگا۔ یہ جب آئینی ترمیم قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو جائے گی اس کے بعد۔ اب آتے ہیں اگلی چیز کے اوپر۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے ایلیمینیشن آف ربا، جو آرٹیکل 38 ہوگا آئین کا، اور یہ ڈیٹ دی گئی ہے جنوری 1، 2028۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ شق ہے جو مولانا صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کی فرمائش کے اوپر اس شق کو ایڈ کیا گیا، اور اس میں پہلے ایک چیز تھی کہ پریکٹیکیلبلٹی جو ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ پہلے اس میں یہ ورڈ شامل کیا گیا تھا کہ جتنا اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے اس کو اتنا امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ کہ اس کے بعد مولانا صاحب کو کنسرنز ہوئے اس کے اوپر، کسی نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا تو مولانا صاحب نے بھی اس کو نوٹ کیا، اور پھر بعد میں اگین نیگوشیٹ کر کے اس کو ونس فار آل ایک سائٹ کروا کے اور ایک فکس ڈیٹ کروا لی، جنوری 1، 2028۔ جو ربا سسٹم ہے، انٹرسٹ والا سسٹم ہے، سود کا جو نظام ہے، اس کے خاتمے کے لیے یہ شق مولانا صاحب نے ایڈ کروائی ہے۔ اب آتے ہیں ہم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان۔ اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اس وقت بھی موجود ہے، لیکن اس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبران کی جو بناوٹ ہے، جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی اوورال اور جو ممبران ہیں وہ الگ طرح سے ہے، تو اس کو تبدیل کیا گیا ہے۔ اس میں پارلیمانی ممبران کو ایڈ کیا گیا ہے، اور اس میں چیف جسٹس کے ساتھ مزید سینئر موسٹ ججز کو ایڈ کیا گیا ہے۔ ایک میں آپ کو ون بائی ون بتاتا چلتا ہوں کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جو بناوٹ ہے اس کو تبدیل کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، یہ پہلے بھی تھے۔ اس کے بعد پریزائڈنگ جج ہوں گے، جو اب اس کو سینئر موسٹ جج آف کانسٹیٹیوشنل بینچ کہا جا رہا ہے۔
لیکن جو آئینی عدالت یا آئینی بینچ جو بنایا جا رہا ہے اس آئین سازی کے ذریعے، آئینی ترمیم کے ذریعے، وہ جج صاحب اس میں موجود ہوں گے. اس کے بعد 3 سینئر موسٹ جج جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے، وہ بھی اس میں موجود ہوں گے. پھر لا منسٹر صاحب ہوں گے. میں تھوڑا اسپیڈ پکڑ رہا ہوں تاکہ آپ کو اگر نہ سمجھ آیا ہو تو آپ تھوڑا پیچھے کر کے دیکھ لیجئے گا کہ میں اسپیڈ اس لیے پکڑ رہا ہوں تاکہ میری ایک ویڈیو میں جتنا میکسیمم میں اس کو کور کر سکوں وہ کر لوں. اس کے بعد اٹارنی جنرل میں نے جیسے بتایا وہ ہوں گے. فیڈرل لا منسٹر ہوں گے. ایک پاکستان بار کونسل کا نومینیٹڈ وکیل ہوگا جس کی 15 سالہ سپریم کورٹ میں کم از کم جو ہے پریکٹس ہوئی ہوئی ہوگی. اس کے علاوہ سینٹ کے 2 ممبران ہوں گے، 2 نیشنل اسمبلی کے ممبران ہوں گے. اس میں جو ہے ایک اپوزیشن کا نمائندہ ہوگا، ایک حکومت کا نمائندہ ہوگا، سینٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی. پھر ہوگا ایک یا تو کوئی عورت ہوگی یا تو کوئی نان مسلم ہوگا. مائنورٹیز کر کے اس کو رکھا گیا ہے. ایک نان مسلم ریلیجیس مائنورٹی ہو گئی اور ایک خاتون ہو گئی. ان دونوں میں سے ایک بندہ جو ہے سول سوسائٹی کا ممبر کر کے اس کو جو ہے سپریم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں جو ہے وہ ایڈ کیا جائے گا. اس کے بعد ہم آتے ہیں کلوز 3 جو ہے اس میں ہے کہ چیف جسٹس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے ہے. اس کو سب سے زیادہ کروشلی دیکھا جا رہا تھا، سب سے زیادہ فوکس اور سب سے زیادہ دھیان اسی شق کے اوپر تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اب 3 سینئر موسٹ ججز میں سے ایک ہوگا. مطلب اس وقت جو اگر ہم بات کریں سب سے پہلے جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ. اس کے بعد اگلے جج ہیں جسٹس منیب اختر صاحب. اس کے بعد تیسرے جج ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی. اچھا، جسٹس یحییٰ آفریدی کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی تھی، موسٹلی لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ان کو اب چیف جسٹس بنایا جائے گا کیونکہ حکومت جو ہے وہ ناپسند ہیں ان کو منصور علی شاہ صاحب یا پھر منیب اختر صاحب. تو تیسرے جج یہی بچتے ہیں تو اب ان کا ہی نوٹیفیکیشن نکلنا ہے. ایون کئی صحافیوں نے، رپورٹرز نے اس کے حوالے سے ٹویٹس بھی کر دیے ہیں. تو ہم آگے چلتے ہیں. اگر وہ تیسرے جو فار ایگزامپل جو بھی جج اگر انکار کرتے ہیں جن کو چوز کیا جاتا ہے تو چیف جسٹس کی دوڑ میں جو تیسرا سینئر موسٹ جج ہوگا نیچے والا وہ سلیکٹ ہو کر آ جائے گا. چلیں اب ہم آتے ہیں اسپیشل پارلیمانی کمیٹی کے اوپر. یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کو سلیکٹ کون کرے گا؟ اس کو چیف جسٹس آف پاکستان نہیں کرے گا، وزیر اعظم بھی نہیں کرے گا، صدر بھی نہیں کرے گا ڈائریکٹلی. اسے مینلی سلیکٹ کرے گی پارلیمانی کمیٹی. اب پارلیمانی کمیٹی میں کون ہوگا؟ پارلیمانی کمیٹی میں 8 ممبران ہوں گے نیشنل اسمبلی کے اور 4 ممبران ہوں گے سینٹ کے. اب اس میں اس کا پروپورشن کیا ہوگا؟ اس کا پروپورشن یہ ہوگا کہ جس کی جتنی تعداد ہوگی اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں، اس حساب سے پروپورشنیٹلی ان کو جو نمبرز ہیں اس پارلیمانی کمیٹی میں وہ دیے جائیں گے. تو ہم اس وقت جو پی ٹی آئی کی صورتحال ہے اس سے تو نظر نہیں آتا کہ کوئی ان کو اس سے فائدہ ہوگا، لیکن ہاں اگر ان کے ممبران میں اضافہ ہو جاتا ہے اور الٹیمیٹلی پھر ان کے ممبران بڑھ جاتے ہیں تو پھر ان کو شاید کچھ بینیفٹ مل جائے، لیکن اپیرنٹلی نظر نہیں آتا کہ اس وقت اس سے کوئی بھی فائدہ تحریک انصاف کو ہوگا. لیکن بہرحال تحریک انصاف کو اس شق پر بھی اعتراض تھا کیونکہ اوبویسلی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو بننے والے تھے اب وہ نہیں بنتے ہوئے نظر آ رہے. چلیں ہم آتے ہیں. اچھا، اس میں ایک اور ٹوسٹ ہے. اس میں ٹوسٹ یہ ہے کہ اس پارلیمانی کمیٹی کو 2/3 میجورٹی کے ساتھ جو ہے اسے پاس کروانا ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ سمپل میجورٹی، 2/3 میجورٹی مطلب 12 جو ممبران ہیں اس میں سے کم 8 لوگ جو ہیں وہ چیف جسٹس کے حق میں ووٹ دیں گے. پھر جا کے
وہ چیف جسٹس سلیکٹ ہوں گے. چیف جسٹس کی وہ ریکمنڈیشن دی جائے گی وزیر اعظم کو, وزیر اعظم صاحب صدر کو ریکمنڈیشن بھیجیں گے اور وہ سگنیچر ہو جائے گا. اس میں وزیر اعظم یا صدر کا کوئی استحقاق نہیں ہے کہ وہ سمری کو ریجیکٹ کر دیں, وہ ریکمنڈیشن کو ریجیکٹ کر دیں. اس طرح سے نہیں ہو سکتا, اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کی گئی. اچھا, اس میں کچھ باتیں اس طرح کی بھی چل رہی ہیں کہ تحریک انصاف اسے روک سکتی تھی, اس کے حوالے سے ہی بات کریں گے. لیکن پہلے میں یہ آئینی ترمیم والا معاملہ ایک طرف کر لوں, پھر میں ایک نئی ویڈیو بنا لوں گا, اس پہ آپ کو میں بتاؤں گا کس طریقے سے تحریک انصاف اس کو روک سکتی تھی, لیکن تحریک انصاف نے وہ طریقہ استعمال نہیں کیا. کیوں نہیں کیا اس کے حوالے سے بھی پھر بعد میں بات کریں گے. چلیں, میں اگر ابھی تک ناظرین آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, بیل آئیکن پہ کلک کریں. ناظرین, اس کے بعد اگلی امینڈمنٹ ہم کلوز 3 تک پہنچ گئے تھے. اب ہم آتے ہیں کلوز 3D پہ. 3D میں یہ ہے کہ کمیٹی کا یا کمیشن کا کوئی بھی فیصلہ جو سپریم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے وہ, یا جو پارلیمانی کمیٹی ہے, دونوں کا کوئی بھی فیصلہ کسی بھی کورٹ میں کہیں پہ بھی چیلنجبل نہیں ہے, یا اس کے اوپر کوئی بھی کویشچن یا آبجیکٹ نہیں کر سکتا. دوسرا یہ کہ جو کمیٹی ہے, پارلیمانی کمیٹی, وہ اپنے رولز اینڈ پروسیجرز خود بنا سکتی ہے اور اس کے اوپر خود امپلیمنٹیشن کر سکتی ہے. اسی طریقے سے کمیشن جو ہے وہ بھی اپنے رولز خود بنا سکتا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کر سکتا ہے, اور پرفارمنس کا جو کرائٹیریا ہے ججز کی جس کو کہتے ہیں اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے, وہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز, اس کی اسیسمنٹس, ایویلیویشن اینڈ فٹنس وغیرہ جو ہے وہ سب خود ڈیسائیڈ کریں گے. اس کے بعد ہم آتے ہیں, کافی ساری شکیں مزید اس میں تھیں, لیکن میں نے سب کو جیسے آپ کو کہا کہ میں سب کو ایڈ نہیں کروں گا کیونکہ وہ بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو. اس کے بعد آتے ہیں کلوز نمبر 8 کے اوپر. اس میں کہتا ہے کہ کمیشن بائی میجورٹی میں نومینیٹ 1% فار ایچ ویکینسی آف اے جج ان سپریم کورٹ, ہائی کورٹ. اچھا, جو کمیشن ہے وہ ان میں سے کوئی بھی بندہ ایک نام ریکمینڈ کر سکتا ہے, پھر ود میجورٹی کسی ویکنٹ پوزیشن کے لیے, جب سپریم کورٹ میں کوئی جج کی پوزیشن ویکنٹ ہوگی یا ویکنٹ ہونے والی ہوگی, تو میجورٹی کے ساتھ اس نام کے اوپر ڈیسائیڈ کر کے اور اس کی ریکمنڈیشن جو ہے وہ بھیج دی جائے گی. ایک اور چیز کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے جو جج ہیں ان کو بھی ہائی کورٹ کا جج اب کنسیڈر کیا جائے گا. پہلے بھی وہ ہائی کورٹ کا ہی ان کا لیول تھا, لیکن اب ان کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا جا سکے گا. یہ چیز بھی اس میں ایڈ کی ہے اور یہ مولانا صاحب نے ایڈ کروائی ہے. اب ہم اپنے تقریباً ویڈیو کے کنکلوژن کی طرف چل رہے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان کی جو ایج ہے وہ آلریڈی 65 ایئرس تھی, ابھی بھی 65 ایئرس ہی ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ کوئی جج اگر جلدی بن جاتا ہے, فار ایگزامپل کوئی جج 60 سال کی عمر میں چیف جسٹس آف پاکستان بن جاتا ہے, تو 3 سال جس دن اسے مکمل ہوں گے تو وہ ریٹائر ہو جائے گا. یہ نہیں کہ وہ 5 سال تک 65 سال کی عمر تک جو ہے وہ چیف جسٹس ہوگا. اگر اس کے 3 سال مکمل ہو جاتے ہیں تب بھی وہ ریٹائر ہو جائے گا. 65 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے وہ تب بھی وہ ریٹائر ہو جائے گا, یا وہ خود ریٹائرمنٹ لے لیتا ہے یا ریزگنیشن دے دیتا ہے, واٹس ایور جو چیزیں پہلے ہوگی اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. اب ہم آتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہیں, 184 آئین کی جو شک ہے اس کے حوالے سے یہ ایک امینڈمنٹ ہے کہ سپریم کورٹ کسی بھی پارٹی کو وہ ریلیف نہیں دے سکتی اب جو اس نے مانگا نہ ہو. جیسے ہم نے دیکھا کہ یہ جو ریزروڈ کیس والا ورڈکٹ تھا, اس میں پارٹی جو تحریک انصاف ہے اس نے ڈیمانڈ نہیں کیا تھا ریلیف, اس نے نہیں کہا تھا کہ مجھے ریزرو سیٹس دی جائیں, لیکن اسے سپریم کورٹ نے دے دیں. تو اس چیز کو اب انہوں نے کہا ہے کہ سو موٹو کے تحت بھی سپریم کورٹ اس طرح سے اپنے طور کے اوپر چیزیں نہیں ڈیسائیڈ کر سکتی اب اس امینڈمنٹ کے بعد. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچز والی جو بات ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائے جائیں گے, وہ ہائی کورٹ میں بنائے جا رہے ہیں. میں ہائی کورٹ والی ڈیٹیلس میں نہیں جا رہا کیونکہ اس میں کانفلکٹس نہیں ہیں, اور اس کے اوپر اوبویسلی انہوں نے بولا ہے کہ کچھ ٹائم درکار ہے. اس ٹائم کے بعد وہ صوبائی اسمبلیاں جو اپنے حساب سے چیزیں کر کے اس میں کوئی قانون سازی کی ضرورت ہوگی یا کس طرح سے وہ مینیج کریں گی, وہ صوبائی اسمبلی والی چیز کے اوپر میں جا ہی نہیں رہا کیونکہ اس کے اوپر کوئی کانفلکٹ ہے ہی نہیں. بہرحال خبر صرف اتنی ہے کہ صوبائی آئینی عدالتیں بھی بننے جا رہی ہیں. چلیں اب ہم آتے ہیں آئین کے آرٹیکل 191A کے اوپر.
اس میں جو سپریم کورٹ کا کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے وہ پہلے سے بنا دیا جائے گا. اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کا کوئی رول نہیں ہوگا. اس میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، جس کی ہم نے پہلے بات کی، وہ ڈیسائیڈ کرے گا. اس میں ٹائم ڈیوریشن اور ججز کی کرائٹیریا اور ڈیٹیلز بہت زیادہ اس میں کوئی بہت نہیں بتائی گئی، کیونکہ یہ چیز پھر چھوڑی گئی ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان پہ. اس میں ورڈ جو استعمال ہوئے ہیں وہ بول رہا ہے کہ وہ آئین ہمارا کہہ رہا ہے، نئی جو امینڈمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ سچ ججز فار سچ ٹرم. تو ہم سچ ججز کو آبویسلی ہم اپنی طرف سے تو فل نہیں کر سکتے. تو اس کی جو ڈیوریشن ہے اور کرائٹیریا ہے اور کن ججز کو اٹھائیں گے وہ بعد میں جو ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اپنے حساب سے ڈیسائیڈ کرے گا. دوسری یہ چیز کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے اس کی بناوٹ کے اوپر بھی جو ہے ایک شکے 209 آئین کی شکے. اس میں چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، اس میں 2 سینئر موسٹ ججز آف سپریم کورٹ ہیں اور 2 سینئر موسٹ ججز آف ہائی کورٹ ہیں. تو اس میں یہ 5 لوگ اس میں شامل ہوں گے. اب یہ جو ہے پورا سپریم کورٹ کے جو بھی ججز ہوں گے اس کے حوالے سے جو ہے یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ان کی پرفارمنس، ان کی ایویلیویشن، ان کی رپورٹنگ، جو بھی معاملات ہوں گے وہ جس طرح پہلے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں تھے وہ اسی طریقے سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیے جائیں گے. تو یہ تھا آئینی ترمیم جو آج پاس کروائی گئی ہے سینٹ میں. ایک چیز جو مجھے نہیں سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک آئین کا آرٹیکل ہے، میں اس کے اوپر جاتا ہوں 177، جو مسودہ میرے پاس آیا ہے وہ اور جو ہمارا پہلے کانسٹیٹیوشن موجود ابھی اس وقت جو رائج ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو 177 آرٹیکل آف کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ a person shall not be appointed as judge of the Supreme Court unless he is a citizen of Pakistan. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس کا ایکسپیرینس اور 15 سالہ وہ ساری چیزیں ٹھیک ہے. اب جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں جو لینگویج کا ڈفرینس ہے وہ کتنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں لینگویج کا صرف ڈفرینس اتنا ہے کہ a person shall not be appointed a judge of the Supreme Court unless he is a judge of the Supreme Court as judge of the Supreme Court. مطلب مجھے ڈفرینس اس میں کوئی نہیں نظر آ رہا. تمام چینلز، تمام لوگ یہ اس طریقے سے تبصرہ کر رہے ہیں کہ دوہری شہریت والا اب سپریم کورٹ کا جج نہیں بن سکتا، لیکن اس لینگویج کے ذریعے یا جو مسودہ میرے پاس ہے، میرے ہاتھ میں ہے، جو میڈیا میں شیئر کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں نظر آ رہی، کوئی ایسا ورڈ نظر نہیں آ رہا جس میں دوہری شہریت رکھنے والے کو جج نہ بنانے کے حوالے سے کوئی بات کی گئی ہو. بہرحال اب ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، میں اس کو اینڈ کرتا ہوں. ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.